بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی پوڈ کاسٹ ود عمر عربی۔ زندگی پھولوں کی سیج ہی نہیں، کانٹوں کا بچھونا بھی ہے۔ زندگی ہونٹوں کا ہنسنا ہی نہیں، آنکھوں کا رونا بھی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری شخصیت، اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت آپ کی پہچان ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ تصور احمد عطاری صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر بھائی مرحبا، کیسے ہیں حافظ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ پاک کا احسان ہے جی، آپ سنائیں مزاج؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جی جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، پروگرام زندگی ہے جی اور جانیں گے آج آپ کی زندگی کے احوال۔ اور حافظ صاحب کیا کہیں گے کہ زندگی کیا ہے؟ عمر بھائی، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی جی ماشاء اس میں خوشی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہیں، ہر حال میں اللہ کا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، ہر حال میں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا حافظ صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج عمر بھائی تقریباً 40 کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اچھا ماشاء اللہ۔ لیکن آپ تو حافظ صاحب ماشاء اللہ لگتے نہیں ہیں۔ یہ ماشاء اللہ آپ کی داڑھی شیپ کے بھی جو ہے وہ بال بھی ابھی جو ہے وہ سفید نہیں ہوئے اتنے زیادہ، اور ماشاء اللہ آپ ویسے بھی جو ہے ماشاء اللہ اتنی ایج کے تو آپ ماشاء اللہ نہیں لگتے۔ یہ کیا راز ہے خوبصورتی کا؟ اللہ اکبر، یہ اپنا کوئی کمال نہیں اس میں، یہ اچھا بس یار کہ یہ کہہ لیں کہ سرکار کا ذکر جوان رکھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، کیسے یہ سفر کا آغاز ہوا؟ ثنا خوانی کی جانب کیسے جو ہے وہ رجحان ہوا اور کس طرح آپ اس سائڈ پہ آئے؟ مجھے الحمدللہ جو ہے وہ نعت خوانی تو بچپن سے ہی کہہ لیں کہ ایک شوق ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 90s کے دور میں اللہ کریم نے صحت عطا فرمائے، اور جو ہے نا وہ ہمارے الحاج قبلہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب، ٹھیک ہے، ان کا ایک پنجابی البم ایک آیا تھا، مٹی مدینے دیے۔ اچھا، اس کے کلام جو ہے نا وہ اس میں وہ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کچھ اور بھی کلام تھے ان کے، جو اپنے والد گرامی ہیں علامہ حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی غالباً۔ جی جی، وہ تو مطلب یہ کہہ لیں کہ مجھے یہ البم بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر اس کے یہ بعد آغاز ہے، یہ آغاز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اچھا۔ پھر آگے چل کے جب یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اچھا ماشاء اللہ، جی اس میں نے جو حفظ کیا ہے نا جی، جی وہ مدرسۃ المدینہ میں ہی۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا۔ آپ صاحب یہ ماشاء اللہ آپ نے جو حفظ ہے یہ کتنے سال میں آپ نے کمپلیٹ کر دیا؟ اصل میں عمر بھائی میرا تھوڑا معاملہ آپ کو پتہ ہے دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے، مجھے زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے دوسرے ہمارے جو احباب ہیں وہ مطلب دیکھ کے تو وہ سارا ان کا مطلب سلسلہ ہے، اور میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوست احباب سے پوچھ کے یاد کرنا، پھر اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہ رحمت فرمائے میری نانی جان اور میرے نانا جان، اچھا اچھا، ان کا کہہ لیں کہ بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں نا، ٹھیک ہے، مطلب میری انہوں نے بہت اس حوالے سے کہہ لیں کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت تو فرمائے۔ پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ظاہر سی بات ہے آڈیو کیسٹ کا دور تھا، جی کچھ جو اپنے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں دوست احباب، ان کا بھی کافی اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ کریکٹر رہا ہے، ان کا بھی حصہ شامل رہا۔ جی الحمدللہ۔ تو پھر اس کے علاوہ پھر جو ہے نا وہ آڈیو کیسٹ مجھے کسی بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ نا وہ
ملتا ہے قرآن مجید نا, اچھا کیسٹ میں ملتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. وہ ہر کیسٹ میں تقریباً 2 پارے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے. وہ اس میں بھی میری کافی ہیلپ ہوئی. اچھا یہ ان کے تو یوں کہہ لیں کہ مجھے تقریباً تقریباً یہ سارا پروسیس کرتے کرتے نا مجھے کوئی یاد پڑتا ہے 7-8 سال لگ گئے تھے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا دوسروں سے مختلف معاملہ ہے نا. ہاں نہیں میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ سب ماشاء اللہ ابھی بھی یہی روٹین ہے منزل وغیرہ کی, کیسے جو ہے وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں؟ میں پہلے تو کم پڑھتا تھا, لیکن جو ہے نا یہ ابھی الحمدللہ کچھ عرصے سے جی چلیں 33 نعمت کے طور پہ قرآن پاک میں 7 منزلیں آتی ہیں. جی تو میں جو ہے وہ 1 منزل پڑھتا ہوں الحمدللہ روزانہ. جی الحمدللہ روزانہ. جی الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ ہم تو ظاہر سی بات ہے ہمیں غلطی وغیرہ کا لگے تو ہم ظاہر سی بات ہے اوپر سے دیکھ کے تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن الحمدللہ جو ہے وہ مطلب الحمدللہ منزل بھی جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. تو پھر جہاں پہ مجھے وہ تھوڑا سا لگتا ہے نا, وہ میں نے ابھی آپ کو پتہ ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ جب معاملات بدلتے ہیں, جی اب جیسے ظاہر سی بات ہے آڈیو کیسٹ کے بعد پھر وہ اب موبائل فون کا دور آ گیا نا. جی تو اس میں جو ہے وہ میں نے وہ اسٹوریج میں جو ہے وہ مطلب میں نے اس کو کنورٹ کروا کے نا, یوں کہہ لیں کہ وہ میں نے سیو کیا ہوا ہے. تو جہاں پہ پھر مجھے لگے کہ یار یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے مجھ سے, کوئی زیر کا کوئی مطلب معاملہ ہو رہا ہے, جہاں اپنے آپ کو لگے. باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامیہ بھی آپ خود دیے وہ میں چیک کر لیتا ہوں اس طریقے سے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ صاحب یہ تو آپ نے بالکل جناب بڑی منفرد سی بات بتائی ہے. واقعی آپ پہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے, یعنی کہ 7 دن میں آپ پورے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کر لیتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اچھا تو حافظ صاحب پھر ماشاءاللہ جیسے آپ اپنی منزل کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو پھر آپ ماشاءاللہ مصلی بھی سناتے رہے ہیں, اس حوالے سے کیا سلسلہ کہا جائے؟ جی عمر بھائی, میں نے لاسٹ ٹائم مصلی سنایا تھا 2014 میں. 2014 میں؟ اچھا 10 سال پہلے. 10 سال پہلے. ٹھیک. اس کے بعد پھر کچھ مطلب کہہ لیں کہ چینلز پر بھی جو ہے وہ جانے کا سلسلہ رہا. جی بالکل. ٹھیک ہے, مختلف چینل جس میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے, جیسے مطلب مدنی چینل, جیو ٹی وی وغیرہ, A+ وغیرہ, یہ مطلب کہہ لیں کہ ایسا سلسلہ رہا. اچھا حافظ صاحب جیسے آپ نے چینل کا ذکر کیا, جی تو چینل پہ ہم ویسے تو آپ کو سب سنتے رہے ہیں, ہم بھی سنتے رہے ہیں, تو ایک چیز نے تو تڑپا دیا تھا, وہ ذکر مدینہ تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی ذرا وہ ہو جائے ذکر مدینہ. کوئی واقعہ کوئی خوبصورت آپ بتائیں, کوئی سنائیں ہمیں. وہ شاید آپ بات کر رہے ہیں جس میں وہ غالباً جیو ٹیلی ویژن کا پروگرام تھا. ٹھیک ہے, اور وہ کافی کہہ لیں کہ وہ بھی وائرل ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ پوچھا تھا کہ آپ صاحب آپ کا جو ہے وہ مدینہ شریف کیا جانا ہوا. تو چلیں 33 نعمت کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ میں الحمدللہ اب تک 6 بار شرف مل چکا ہے. سبحان اللہ. اچھا سر یہ یہاں پہ جب 6 دفعہ آپ ذکر کریں, لاسٹ ٹائم تو پتہ ہمیں کہ محفل پاک میں تھے جب دونوں نے حاضری پیش کی, اور پھر وہ ذکر مدینہ میں نے جیسے تعارف کروایا کہ آپ تشریف لائے, تو پھر جانے کا پروانہ مل گیا. جی بالکل, وہی حاضری ہے لاسٹ میں. جی لاسٹ یہ 2023 میں گیا ہوں نا. ہاں ٹھیک ہو گیا, پچھلے سال. ٹھیک ہے, آپ نے پھر مجھے بھی دعا میں یاد رکھا. جی بالکل وہی میں نے. ٹھیک ہے, کیسے بھول سکتے ہیں, جب بہت شکریہ. سب کے لیے دعائیں, آپ کے لیے بھی پوری دل سے دعائیں ہیں. آپ سر کیا ذوق رہا ادھر, کیا کوئی حسین واقعہ, کیونکہ یہی بات ہے ہر دل میں, اور سمجھتے کہ ہر زبان پہ یہی بات ہے نا کہ لوگ تو دیکھتے ہیں, تو پھر آپ محسوس کرتے ہیں وہ کیا. یہ آپ نے وہی والا سوال کیا ہے جو وہاں جیو پہ ہوا تھا اس طرح کا, کہ جو ہے وہ لوگ, ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے, تو آپ اس چیز کا تصور بناتے ہیں, ذہن میں خیال نقشہ بناتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ مدینہ شریف نا عمر بھائی, میں یہ اکثر مطلب احباب سے میں نے بات کی ہے, چلیں آج آپ سے بھی عرض کروں کہ مدینہ شریف جا کے نا, اب میرے جیسے آدمی کو بھی جس نے بظاہر کچھ نہیں دیکھا,
ٹھیک ہے. اللہ تو مجھے بھی کہہ لیں کہ وہاں جا کے خاص مسجد نبوی شریف کے اندر جب ہم جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں جا کے بھی ٹھیک ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے سرکار موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ یقیناً موجود ہیں الحمدللہ. اللہ ٹھیک ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ آقا ہیں تو سب کچھ ہے. وہ ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں کہ جب ایک تھوڑے حصے کے لیے جب وہ شب معراج کا ذکر آتا ہے جی 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 تو کیا ہوا تھا, کائنات کا نظام تھم سا نہیں تھا گیا کیونکہ وہ روح نکل گئی تھی. ایسی تو آج بھی الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور ہیں, تو مطلب یہ سب کچھ چل رہا ہے نا, کائنات کا نظام چل رہا ہے. ایسی. واہ واہ کیا بات ہے آپ صاحب. اچھا تو محسوس یہی ہوا کہ سرکار موجود ہیں. جی الحمدللہ یہی محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ اکثر احباب مجھ سے نا وہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے اقبال عظیم صاحب جی ان کے کلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو مطلب جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا بھی جس طرح کے مطلب آپ نے بات کی ہے نا جی 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 ان کا وہ جو مشہور زمانہ کلام ہے ان کا وہ میں لب گشا نہیں ہوں. یعنی کہ جب مدینہ شریف کے اندر بندہ ہوتا ہے تو اس کی مطلب وہ جو ہے وہ کچھ فیلنگ جو ہے نا انہوں نے کیفیات جو ہے نا وہ کچھ کہنے کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا. جی 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 اس میں ان کا ایک اسی کلام کے اندر شعر ہے, یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے, خوشبو کہاں سے آئی, اللہ اکبر. یہ روشنی سے کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے پر آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے پر میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں کہ اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے. کیا محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں, روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں, روضے کے سامنے ہوں. واہ 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 صاحب, کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, کیا اللہ کریم نے آپ صاحب آپ کو کیا خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا ہے. حافظ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن سے ہی آپ جو ہے وہ نعت خوانی جو ہے وہ آپ کو شوق رہا, اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھرانے ایسی عطا کی ہیں کہ الحمدللہ ہمیں نعت کا ذوق شوق جو ہے وہ الحمدللہ ہماری ماں کی گود سے ہی ملا ہے, والدین کی جو ہے وہ الحمدللہ پرورش میں یہ چیز بھی شامل رہی ہے. لیکن حافظ صاحب جو کامیابی کا وقت تھا جب تھوڑا سا آپ نے اس طرف زیادہ آئے تو کس شخصیت کو سن کر اور کن لوگوں کو آپ سنتے رہے ہیں, آپ کے فیورٹ کون رہے؟ اللہ اکبر. ویسے یہ کافی مشکل سوال ہے اور یقیناً مطلب یہ ہوتا ہے اور مطلب ہم سے ہوتا ہے اور جو ہے وہ اہل محبت پوچھتے ہیں. جی 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 جی. تو اس میں جو ہے نا میں ایک تو یہ عرض کروں کہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو قبلہ شاہ جی کا ذکر کیا, جی جی کہ جب وہ مطلب کہہ لیں کہ
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب مطلب کہہ لیں کہ منسلک ہوا، تو اب میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کروڑوں درجات بلند فرمایا قبلہ حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمہ، آمین آمین، وہ کہہ لیں کہ ان کا جو مدینے دی پاک گلیاں ایک البم ان کا بہت ہٹ ہوا تھا، بہت پنجابی کہہ لیں کہ اس میں کلام تھے نا، جیسے میں نے شاہ جی کے حوالے، یہ تم مقبول ثنا خان تھے جی 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 جی، ان کو بھی الحمدللہ بہت سنا. لیکن اگر آپ اپنا ہمارے الحاج عمران شیخ اتاری صاحب، یہ بھی میرے کہنے کے فیورٹ ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، جو فیورٹ ترین جو ہے نا، اچھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، باقی بھی الحمدللہ جتنے بھی مطلب حضور کے ثنا خواں ہیں جو آقا کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ میں جو سمجھا ہوں نا آپ کی بات کو، وہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب مجھے جو ایک بندے کو جنون ہوتا ہے نا کہ میں نے نعت خوانی کرنی ہے، میں نے نعت خوانی کرنی ہے، میں نے سوال کو حسن دے دیا. میں نے جو ہے وہ محافل میں بھی آقا کا ذکر کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی جی، یہ مجھے ہوا تھا ہمارے جو عالم اسلام کا بہت بڑا نام، میں سمجھوں گا کہ ہر دل عزیز شخصیت، آپ بھی سمجھ رہی ہوں گے، قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب. اچھا 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 اچھا، جی جی، اویس بھائی کو میں نے بہت سنا، ان کو بھی. اچھا، تو پھر مطلب کہہ لیں کہ مطلب پڑھنا ان کی طرح جو ہے وہ تو سلسلہ، تو یہ کہہ لیں کہ سلسلہ رہا. باقی میں نے آپ کو عرض کیا، چند میں نے آپ کو نام لیے، قاری شاہد محمود قادری صاحب بھی ہیں جیسے. اچھا، یعنی کہ آپ سنتے سب کو ہیں؟ سنتے ہیں، جی جی. میں الحمدللہ یہ نہیں کہ مطلب جو ہے نا باقی میں نے جو آپ کو عرض کیا ہے میں تقریباً سب کو سنتا ہوں، لیکن جو ایک جنون آیا نا کہ میں نے طبیعت کے اندر ایک مطلب کہہ لیں کہ وہ ایک جنون سا آیا کہ میں نے یار مطلب پڑھنا ہے اس کو جو ہے نا، وہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ یہ کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اور مطلب محافل میں میرا جو ہے مطلب وہ سلسلہ، تو یہ کہہ لیں کہ مطلب ان کو سن کے ہوا نا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، یہاں پہ اگر میں یہ پوچھوں کہ جس شخص کو دیکھ کر اتنا جنون اور پھر اتنا شوق جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہو، آپ کی یقیناً ملاقات تو ایسا سے ہوئی ہوگی الحمدللہ. تو پہلی ملاقات میں جذبات کیا تھے؟ اللہ اکبر. پہلی ملاقات میں جذبات، یہ پہلی ملاقات یعنی کہ گجرات بارادری نارمل اسکول جو ہے نا وہ، جی جی ٹھیک ہے، ایک محفل میں تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اتفاق سے مطلب میری حاضری چل رہی تھی. اچھا. تو آئی صاحب تشریف لے آئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی موجودگی میں جو ہماری جو محفل کی انتظامیہ تھی نا، ان کی خواہش تھی کہ جو ہے نا وہ آئی صاحب کی موجودگی میں آپ سے ہم نے کلام سننا ہے. وہ جو ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا نوری جو ہے نا، جن کی کافی مشہور نعت ہے، وہ نعت شریف ہے، وہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ٹھیک ہے. انہی کا ایک اور کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، کافی کہہ لیں کہ وہ حضوری والا کلام ہے اور کیفیات والا کلام ہے، وہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اللہ اکبر. بالکل یہ کلام نہ کہہ لیں کہ اگر آپ یہ کہنا کہ میں بھی شاید کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو ہے وہ کون سے وہ کلام تھے جن کی وجہ جو آپ کا مطلب کہہ لیں کہ شہرت کا ذریعہ بنے یا کا سبب بنے، تو یہ کلام بھی جو ہے وہ الحمدللہ بہت مجھ سے سنا گیا. میرے بارے میں جب آج سب سے پہلی دفعہ ہوا تھا نا ملاقات کا سلسلہ، جی جی، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس بچا کے رکھے، کوئی وہ یہ نہیں ہے اس میں. لیکن میرے بارے میں صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ پڑھنے والے تو یہ لوگ ہیں، ہمارا تو بس ایک نام چل گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، وہ یہ بڑی بات ہوتی ہے، مطلب اتنی بڑی شخصیت کا کسی کے لیے مطلب اس طرح کے کلمات کہہ دینا، اور وہ بھی مطلب اتنے بڑے وہ کہہ لیں کہ کراؤڈ کے سامنے، مجمع کے سامنے اتنی بڑی بات کرنا نا، ایسی بات. تو مجھے آئی صاحب نے پراپرلی مطلب کہہ لیں کہ وہ سنا تھا کلام نا، حبیب خدا کا نظارہ کر. پھر میں نے بھی ان سے ایک فرمائش کی تھی، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام نا، ایک میں نے ان کو فرمائش کی، وہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے پھر مطلب کہہ لیں کہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ اگر آپ سنا دیں تو انہوں نے پھر یہ کلام وہاں پڑھا تھا، باقاعدہ میرا نام لے کے نا. اچھا جی جی، کیا آپ نے فرمائش کی؟ ہمارے حافظ صاحب ہیں نبینا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی بات ہے کہ مطلب ان کا میں اتنی لمبی ڈیٹیل نہیں، لیکن جو مطلب خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں نا
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ایک نعمت اگر لیتا ہے تو بدلے میں جو ہے نا وہ انسان کو کیا کچھ دے دیتا ہے کہ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی بات. جی جی کہ یہ ہمارے ثنا خاں تو سمجھ لے کہ نعت کے لیے پہلے کلام دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جس کی ہم طرز بنائیں, پھر ہم اس کو کیسے ریڈی کریں. تو آپ کیسے نعت کو جو ہے وہ کلام دیکھ کر کیسے کلام یاد کرتے ہیں, اور پھر طرز کو کیسے آپ جو ہے وہ بالکل کما حقوں سے جو ہے وہ آپ ساری ترکیب کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو جو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. جی بالکل. حضور کی نظر عنایت ہے, اور پھر پیر و مرشد کی نگاہ ہے, والدین کا جو ہے وہ اس میں, ٹھیک ہے, میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو یہ کہہ لیں کہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے یہ آپ ظاہر سی بات ہے دعاؤں سے ہی معاملات چلتے ہیں اور کسی کی نگاہ سے ہی چلتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ سن کے نا ایسے, لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ مطلب کوئی ڈسٹرب نہ کرے جب آپ سنتے ہیں بیٹھ کے, کیونکہ میں نے تو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ لیں کہ جو سننا ہے سمجھ لیں کہ وہ دیکھنے کے برابر ہی ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے وہ اس طرح کا, ٹھیک ہے, مجھ سے یقین کریں کہ بڑے بڑے عجیب سوال ہوتے ہیں, آپ سب جو ہے وہ آپ نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کلر کیسے ہوتے ہیں, دھوپ کیسی ہوتی ہے, چھاؤں کیسی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, میں نے کیوں کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا اندھیرا کس کو آپ کہتے ہو, مجھے نہیں پتا روشنی کس کو آپ کہتے ہو, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہاں دن رات کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اس کو متعین کر لیتا ہوں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ دن میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے, پھر مطلب پرندوں کی آوازیں, پھر مطلب وہ دن کا ایک آواز سے ہی, جی آواز سے ہی نا, ٹھیک ہے, وائس کوالٹی سے. تو آپ صاحب ایسے گرمی سے آپ اندازہ سورج کا محسوس کر کے لگا رہتے ہوں گے. گرمیاں جیسے ابھی تو ظاہر سی بات ہے گرمی چل رہی ہے نا, تو گرمی دن رات ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک نظام ہے نا, ایک سسٹم ہے. اچھا. لیکن جو ہے نا وہ مطلب پھر بھی کہہ لیں کہ ایک آئیڈیا کہہ لیں کہ ہو جاتا ہے کہ ابھی کیا چل رہا ہے, دن کا ٹائم چل رہا ہے, رات چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب نمازوں کی بھی میں الحمدللہ اوقات و صلاۃ کی کبھی مجھے جو ہے وہ سب آئیڈیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو میں نے جو ہے نا وہ موبائل کی کہہ لیں کہ اس میں کافی جو ہے مطلب میری کہہ لیں کہ ہیلپ مجھے ملتی ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. 2006 میں نا جی میرا پراپرلی جو ہے وہ مطلب سلسلہ مطلب محافل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ہیں وہ قبلہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب, جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آمین. بہت کمال شخصیت, بڑی حسین شخصیت ماشاءاللہ. جی ایسے تو ان کے ساتھ بھی میرا الحمدللہ بڑی محبتوں کا سلسلہ ہے. جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. بہت کہہ لیں کہ مجھے مطلب ساتھ رکھنا اور پھر مطلب محافل میں لے کے جانا ساتھ, ٹھیک ہے, اور مطلب پراپرلی کہہ لیں کہ میں نے ایک وقت گزارا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ الحمدللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنے جو محسن ہے نا ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. آپ جس مرضی ہے مقام پہ پہنچ جائیں, جتنی مرضی ہے آپ اونچائی پہ چلے جائیں, بلندی کے جس مرضی ہے منصب کو آپ چھو لیں, لیکن جو آپ کے محسن ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. حافظ صاحب, ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے, پھر تھوڑا سا لوگ جب فالو کرتے ہیں تو آپ کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایک جنون آیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص بھی تو اپنے اندر ذرا رچ بس سا جاتا ہے. جی تو کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خوشبوئے ویس بھی ہیں, ویس قادری بھی ہے, اور پھر کہیں سے آپ کو ثانیہ ویس رضا قادری صاحب بھی لقب مل چکے ہیں. تو یہ کس نے آپ کو لقب دیا تھا؟ یہ جو شروع میں نا غالباً 2006 یا 7 کی بات ہے. جی ہمارے ادھر اپنے گجرات میں ایک محفل نعت تھی. جی ہمارے جو ہے وہ مسلم ٹریڈر والے, اچھا ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ بھائی شیخ ابو بکر, شیخ عمر, آپ تو سب کو ماشاءاللہ جانتے ہیں. جی تو یہ بھی مطلب ان کے ساتھ میرا الحمدللہ بڑی محبت والا معاملہ ہے. اور یوں کہہ لیں کہ جو میں نے سٹارٹ کہہ لیں کہ پراپر طریقے سے کیا تھا نا, یعنی کہ مطلب اس طرح محافل میں پڑھنا اور جو ہے نا مطلب وہ سارا, مطلب ان میں بھی ان کا ایک بہت بڑا یعنی کہ ہاتھ ہے کہ ان کے وہ جو یہ فیملی وائز پروگرام کرواتے ہیں الحمدللہ. یہ نا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ میلاد شریف میں نا ربیع النور شریف میں, ویسے تو ظاہر سی بات ہے
عاشق جو ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے, جی جی ٹھیک ہے, جو بھی سرکار کا عاشق ہے, جی جی ماشاء ٹھیک ہے, جو بھی حضور کا دیوانہ ہے, امتی ہے آپ کا, وہ اس کا ماشاء صحیح العقیدہ, ایسی ٹھیک ہے. ایسی. تو یہ نا ان کے گھر پہ محفل تھی, تو مجھے جو ہے نا وہ اس دور میں آئی صاحب کا وہ کلام بہت یوں کہہ لیں کہ مطلب آپ نے خود بھی ایک محفل میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ کلام اتنا جو ہے وہ ہٹ ہوا کہ مطلب جس کو بچے سے لے کے مطلب جوان کیا بوڑھا کیا ہر کسی نے پسند کیا نا, النبی صلی اللہ علیہ. ہاں بالکل. تو یہ اس وقت نا بہت کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں سپر ڈوپر ہٹ کلام تھا یہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے فرمائش کی, لیکن بعد میں پھر مطلب ہمارے علماء کرام کی طرف سے پھر مطلب وہ اس پہ مطلب منع کر دیا گیا ذکر والا نا سلسلہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ لیں کہ میں نے کیا, تو بعد میں مطلب ان برادران نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ صاحب ہمارے نا ساتھ میں مطلب پڑوسی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے اویس بھائی کو بلایا ہوا تھا اچھا بغیر تشہیر کیے. اللہ. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے کوئی نہیں وہ آپ نے اویس بھائی کو بلایا ہوا تھا. اچھا مطلب بالکل وہ ساتھ جیسے نا وہ جیسے وہ اللہ نہیں سنائے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ صاحب پھر وہ پڑوسی سچے تھے. آپ نے بتایا جی جی کہ آپ کی لائف میں جی جی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جی 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 یہ موبائل نے آپ کا بڑا ساتھ دیا. جی جیسے آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو, منزل آپ نے یاد کرنی ہو, یعنی کہ تھوڑا سا آپ نے ترکیب بنانی ہو تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور پھر آپ نعت کے لیے بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے نا جی جی تو یہ کہہ لیں کہ موبائل کا اسکیچ ہی ذہن میں بنانا ایک کہہ لیں کہ بڑا ایک ٹھیک ہے مشکل معاملہ ہے نا. ہاں بالکل بالکل. تو پہلے نقشہ بنانا اس کا, جی موبائل کیسا ہوتا ہے, اس کے بٹن کیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے پہلے کی پیڈ والے ہی فون آتے تھے جیسے آپ نے ذکر کیا. تو میں نے سب سے پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے نوکیا کا فون لیا تھا بطور ٹرائی نا. اچھا کہ کیا میں اس کو سیکھ پاؤں گا یا مطلب یہ کیسے یوز کرنا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے آپ پی ٹی سی ایل کا دور بھی تو تھا, کیا خیال ہے. جی جی. تو مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے پراپر جو موبائل لیا تھا 2006 میں نا. اچھا ٹھیک ہے. پھر آگے دور آیا وہ سونی ایرکسن کا نا. ٹھیک ہے. اس میں پھر مجھے مطلب میں نے نا گھر بات کی والدہ سے, میں نے کہا امی مجھے وہ اس طرح کا فون چاہیے. آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بٹنوں والے جو فون تھے پھر اس سے آپ اینڈرائڈ پہ کیسے آئے. جی 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 جی. میں نا تقریباً جتنے بھی اپنے قریبی جو احباب ہیں نا ان سے ایک ہی بات کرتا تھا, شاید آپ سے بھی کی ہو, شاید اگر آپ سے کی ہو کہ یار مجھے کوئی بٹنوں والا فون چاہیے جو 4G ہو اور جو ہے نا مطلب مکمل فلی اینڈرائڈ ہو. اچھا. اس کے لیے کافی کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں ملا نا. ٹھیک ہے. پھر مجھے جو ہے نا وہ احباب کہتے تھے یہ کہ آپ یار اس پہ آئیں ٹچ پہ.
اچھا عمر بھائی جو ٹچ کی بات کرتا تھا نا مجھے اتنا غصہ آتا تھا نا کہ یار میں کی سرچ مارنا ہے ٹچ ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا یار وہ شیشہ سا ہوتا ہے اچھا کچھ اپنے وہ بلائنڈ کمیونٹی کے کچھ احباب ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا یار آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ہم آپ کو پوری اس کی ایک سیٹنگ کروا کے دیں گے میں نے کہا کیا سیٹنگ خاک ظاہر سی بات ہے وہ تو ایسی ہے جیسے ایک شیشہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے میرے امیر المجاہدین جو ہیں وہ حضرت علامہ حاتم رضوی صاحب جی جس تو جن دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جی 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 ٹھیک ہے آپ کا جن دنوں وصال ہوا ہے جی 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 ان دنوں کی یہ اللہ تعالیٰ بات ان ہے کی مغفرت آمین فرمائے اللہ آمین تعالیٰ یہ بڑا جی انہوں نے ایک امت مسلمہ کو نعرہ دیا ہے جی جی وہ جی تاجدار ایسے ختم نبوت آج کل جی جی ہر جو ہے وہ حافظ صاحب نعرے جی کے جی ساتھ ساتھ انہوں الحمدللہ نے سمجھ لے کہ جگایا امت کو نا بالکل ایسے ہی ایسے ہی غیرت کو جگایا بالکل امت ایسے کو ایسے ہی ماشاء اللہ ایسے ہی ماشاء اللہ جی سلام ہے جی ان کو اللہ ایسی بات تبارک ایسی بات تو جو ہے نا وہ اس میں ان دنوں میں نا یہ اس بات مجھے بہت زیادہ کیا جا رہا تھا کہ یار آپ کو مثال کے طور پہ کوئی نعت چاہیے ہوتی ہے کوئی نیا کلام آتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے آپ کے چلیں اویس بھائی فیورٹ ہیں ٹھیک ہے اب اویس بھائی کا ہی کوئی کلام آپ کو چاہیے تو پہلے آپ بندہ ڈھونڈیں گے کہ یار عمر بھائی آؤ نا مجھے آگے وہ بلوٹوتھ کے ذریعے جو ہے نا مجھے کر کے دیں جی جی تو اچھا جو لوگ مجھ سے یہ باتیں کرتے تھے نا مجھے یہ سارا سب نا ایک وہ لگتا تھا کہ یار یہ بس مطلب میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے دیکھ نہیں سکتا یہ کیسے ممکن ہو پائے گا نا مجھے کہتے تھے جی آپ یوٹیوب چلائیں گے اس میں جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے اس میں سرچنگ کریں گے نا اس میں وائس سرچ کا آپشن آتا ہے یہ اب میرے لیے سب نئی باتیں تھیں نا جی 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 پھر یہ ہے کہ میں نے ہمت کر کے لیا الحمدللہ جو ہے نا وہ آپ کو اینڈرائیڈ لینا ہوگا اور وہ مطلب سیمسنگ کا کوئی فون لینا ہے اس میں آپ کو ڈیوائس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس میں اس کے اندر بتایا گیا کہ اسپیشل ایک فیچر ہوتا ہے ایکسیسبلٹی کے نام سے نا ٹھیک ہے جس کو ٹاک بیک کہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے تو وہ پورا ہم آپ کو جو ہے نا وہ تو مجھے یقین کریں عمر بھائی جو بات کرتا تھا نا میں اس کو یہ کہتا میں نے کہا کیا وہ باتیں کرے گا ٹھیک ہے میں غصے سے آگے اس کو کہتا تھا کیا وہ باتیں کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بٹنوں والا فون چاہیے میرے ذہن میں کیونکہ وہ بٹنوں والا ایک اسکیچ بیٹھا ہوا تھا کہ وہی سب کچھ ہے جی جی مجھے کہا گیا یار آپ کو وہ جی آپ کہتے ہیں باتیں کرے گا جی وہ آپ سے باتیں کرے گا اچھا میں نے کہا جی کیا مطلب کہتے ہیں جہاں پہ آپ فنگر رکھیں گے تو میں نے کہا وہ بتائے گا کہ یہاں یوٹیوب ہے یہاں واٹس ایپ ہے یہاں فون ہے یہاں پہ مطلب کہتے ہیں بالکل بتائے گا ٹھیک ہے اب مجھے یقین کرنے کہ یہ سے سب مذاق لگتا تھا نا یہ کیا لوگ بالکل فیک لگتا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ لوگ مذاق کرتے ہیں کیا اس طرح کا میرے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی کہہ لیں کہ میں کہہ لیں کہ کوئی کال کرنی ہو تو میں الحمدللہ خود کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب نمبر بھی کال آپ خود کر لیتے ہیں جی جی اینڈرائیڈ سے جی جی سچی آپ صاحب جی جی الحمدللہ تو ہمیں کیسے یقین ہے کہ دیکھنے والے کیسے کہیں گے کہ حافظ صاحب اینڈرائیڈ فون سے بھی جو ہے وہ کال کریں چلیں سر اس کا ابھی کوشش کر لیتے ہیں آپ پھر میرے نمبر پہ کال کریں جی جی لیکن ناظرین ابھی پتہ چلتا ہے حافظ صاحب جو ہے وہ میرے نمبر پہ کال کریں گے اور آپ کو شاید اسکرین نظر نہیں آئے گی کہ میں نے اس کی وہ برائٹنس جو ہے نا بالکل زیرو پہ رکھی ہوتی ہے نا نہیں آپ ٹھیک ہے پرائیویسی کا بھی سلسلہ ہے آپ بس کال کریں آئے گی تو میرے نمبر پہ پہلے آ جائے گی جی جی میں جناب لیجیے ناظرین آپ یہ لائیو دیکھیے کہ حافظ صاحب اینڈرائیڈ موبائل اور کیسے یوز کرتے ہیں اور ابھی مجھے جو ہے وہ کال بھی کرنے لگے ہیں آپ یہ دیکھیے اچھا یہ آپ کے کس نمبر پہ کرنی ہے یہ بھی فرما دیں کیونکہ ہم 12ویں والے 12 بھی کر لیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا نمبر کیونکہ پھر ذرا آزمائش ہو جائے گی چلیں میں انشاءاللہ ہاں جی کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سارے معاملات ہو جاتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں حافظ صاحب جو ہے وہ کیا یہ عمر عربی صاحب یہ نمبر آپ کا اچھا کہہ لیں کہ ریڈی ہو گیا اچھا جی 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 اتنی جلدی اب یہ کال بٹن آ گیا اس میں ٹھیک ہے اچھا اب آپ فرما رہے ہیں کہ زونگ والے نمبر پہ جی جی یہ سم 1 اور سم 2 کا اس نے آپشن دے دیا میں آپ کو سم 1 سے کال کرنے لگا ہوں اچھا جی جی کرتے یہ ناظرین آپ دیکھیے ذرا یہ دیکھیں ناظرین جو ہے وہ میرے موبائل پہ جو ہے وہ حافظ تصور صاحب کا نام لکھا ہوا ہے تو ان کے حوالہ نات کے ساتھ یہ جو ہے وہ کال آ گئی ہے کیا بات ہے حافظ صاحب کیا بات ہے ناظرین یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی یہ جو آپ نے یہ کچھ منٹس پہلے یہ جو آپ نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ
طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر قوت نہیں ہوتی، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. لیکن اگر حافظ صاحب جیسا بندہ ہو، دل میں لگن ہو، تڑپ ہو اور کچھ کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر یہ سب کچھ ہو پاتا ہے. یقیناً کہیں آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو بھی آگے ہوں گے، کہیں دل بھی جو ہے وہ افسردہ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کریم حافظ صاحب آپ کو سے تندرستی عطا فرمائے. آمین. آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح آپ سرکار کی مدح سرائی کرتے رہیں. آپ صاحب ہم جلدی کی طرف اختتام کی طرف آئیں گے. جی. اپنے چاہنے والوں کو ذرا اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ برتھ ڈے وش کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے. جی عمر بھائی، ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے. جی تو 1 جولائی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ صاحب، آپ اس کی بات ہے یا پھر آپ سے میری محبت اتنی زیادہ ہے، میری بھی جولائی میں ہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اللہ کی آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ صاحب آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں الحمدللہ ویسے تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک خاص چیز جو ہے نا، مجھے باربیکیو اچھا لگتا ہے. اچھا جی، یعنی کہ آپ کے لیے جب باربیکیو کا اہتمام ہوتا ہے آپ کو زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں. اور میٹھا بھی. اچھا، میٹھے میں کیا پسند ہے آپ صاحب؟ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ ویسے تو الحمدللہ ساری چیزیں، لیکن ایک چیز کا خاص ذکر کروں گا، وہ فرنی. اچھا فرنی. آپ سب پھل میں کیا پسند ہے؟ یہ جو جس کو پھلوں کا سردار کہتے ہیں لوگ. اچھا جی، بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حافظ صاحب آخر پہ، کیونکہ اتنی ہماری خوبصورت باتیں رہیں، جی حافظ صاحب مشکل وقت اور پھر شہرت کا وقت، عزت کا وقت، یہ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسے مینیج کیا مشکل وقت کو؟ کیسے مینیج کیا؟ پھر جب آسانیاں آئی تو ان کو کیسے دیکھا؟ پھر کیا رد عمل رہا آپ کا؟ جی الحمدللہ میں تو کہتا ہوں بندے کو نا اعتدال پسند ہونا چاہیے ہر معاملے میں. جی تو باقی یہ جو معاملات ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن مجھے جو ہے نا وہ الحمدللہ کچھ اللہ پاک کا خاص کرم ہے. جیسے مطلب پتہ ہے آپ کو، ہمارے جو معاشرے میں معذور ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کرم ہے کہ مجھے مطلب کروڑوں سے اس نے بہتر رکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو مطلب اس طرح نا مجھے کہنے کہ فیل ہوتا نہیں اس طرح کہ یار میری نظر نہیں ہے، میں اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں یہ کر دیتا ہوں. ہاں کچھ مواقع زندگی میں عمر بھائی ایسے بنے ہیں جب یعنی کہ خاص کر کے جو ہے نا وہ کعبہ شریف میں جب گئے پہلی دفعہ مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے، تو دل کیا کہ یار میں جو ہے نا وہ کعبہ شریف کی زیارت کروں. اسی طرح جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو دل کیا یار کہ کاش میں بھی سنہری جالیاں دیکھ پاؤں. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا وہ آقا کا پیارا پیارا مدینہ دیکھوں، گنبد خضرا دیکھوں. یہ ظاہر سی بات ہے کتنا بھی آپ کو پتہ ہے گناہ گار سے گناہ گار بھی بندہ ہو، لیکن جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی محبت ہو نا، وہ تو یہ چیزیں تو ظاہر سی باتیں آتی ہیں الحمدللہ. واہ. اب صاحب آپ کتنے بھائی ہیں؟ جی عمر بھائی ہم 3 بھائی ہیں. 3 بھائی ہیں. اچھا. تو اب صاحب تینوں ہی جو ہے وہ ایسے بلائنڈ ہیں کہ؟ جی 2 بھائی ہم بلائنڈ ہیں. جی جو تیسرے بھائی ہیں ملک اعتزاز، ان کا مرڈر ہو گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازیاں فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے. آپ صاحب ابھی والدین کے حوالے سے، والدہ والد صاحب، وہ والد صاحب تو دنیا فانی سے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2007 میں. والدہ جو ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا آپ بھی، اور جتنے مطلب ہمارے جو چاہنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بھی ان کے لیے دعا کریں. ان کو بھی کافی بی پی کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا، یعنی کہ کہہ لیں کہ شوگر وغیرہ اور اس طرح کے معاملات. اللہ پاک سے تندرستی عطا فرمائے. اللہ پاک برین ہیمریج ہوا تھا نا انہیں 2019 میں، برین ہیمریج ہوا تھا انہیں. اچھا. تو بس ابھی تو ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے، خاص کر نوازیاں فرمائے. تو اس وقت یعنی کہ ساری فیملی کو آپ ہی دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. یعنی کہ آپ ان کو سارا مینیج کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کو اپنی بھی الحمدللہ 2 بچے ہیں.
اچھا ماشاءاللہ. ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شادی شدہ ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ صاحب ماشاءاللہ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. اچھا بیٹا چلے میں آپ کو 2020 میں اللہ پاک نے دیا تھا. 31 جنوری میں مسجد نبوی شریف میں ہی تھا جی. اچھا اچھا. تو جب مطلب اطلاع ملی کہ آپ صاحب اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دیا ہے, اچھا تو بالکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کی نظر ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا ماشاءاللہ. یقین کریں کہ اچھا سب سے پہلے آپ نے یہ کہا ہوگا کہ یہ دیکھیے میں نے کہا یہ چیز چیک کریں تو پتہ چلا کہ بالکل ماشاءاللہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لے کہ نعمتوں سے نواز دیا, رحمت سے بھی اور نعمت سے بھی. حافظ صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور جس طرح یہ پریشانیوں کا وقت آیا, آپ نے جتنی ہمت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ فیس کیا, ظاہر سی بات ہے والد صاحب کا بھی سایہ نہ ہونا, بھائی پھر ان کا بھی چلے جانا, اور پھر جو ہے وہ خود بھی معذور ہونا, اور پھر سارے معاملات کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور صبر عطا فرمائے, اور ہمت عطا فرمائے, اور طاقت عطا فرمائے. اور اسی طرح آپ جو ہے وہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو سرکار کے ذکر سے منور کرتے رہیں, جگمگاتے رہیں, انہیں ذوق پہنچاتے رہیں. اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور اتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے ہم تک پہنچائی. ناظرین, آج حافظ صاحب کی تقریباً 40 سال کی عمر میں یہ پہلی دفعہ آپ کو اتنی ڈیپلی باتیں جو ہے وہ حافظ صاحب کی جو ہے وہ زبان سے آپ تک پہنچی ہوں گی. حافظ صاحب کے چاہنے والوں کے لیے, ان سے پیار کرنے والوں کے لیے, ان سے محبت کرنے والوں کے لیے حافظ صاحب کی جو خاص باتیں تھیں کہ حافظ صاحب کی زندگی کا احوال کیا ہے, کیا پریشانیاں آئیں, کیا ان کے اوپر جو ہے وہ مشکل کا وقت تھا, پھر وہ آسانی میں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ڈگمگانے نہیں دیا, اور کیسے جو ہے ان کا مقابلہ کیا, پھر اور بھی جو معاملات ہیں ان کو کیسے حافظ صاحب فیس کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ بھی حافظ صاحب کے ساتھ اور مزید پیار کیجئے اور انہیں محبتوں سے نوازیے, اور یقیناً یہ آپ کا بھی پسندیدہ ہے اور میرے بھی پسندیدہ ہے. دیکھتے رہیے پروگرام زندگی پوڈ کاسٹ وتھ عمر عربی. انشاءاللہ حسین مہمانوں کے ساتھ, آپ کی اور اپنے پسندیدہ مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.